بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانیات و عبادات باب دوم۔ ایمانیات چل رہے تھے۔ ایمانیات کا تیسرا سبق ہے عقیدہ آخرت، یعنی اس سبق کے اندر ہم آخرت کے حوالے سے ہماری بات چیت ہوگی۔ تو اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے، یعنی جس نے تمام چیزوں کو جمع کر دیا ہے، جو انسان کو دنیا اور آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف اس عارضی دنیا کے احکامات سکھائے ہیں۔ عارضی دنیا یعنی جو چیز مستقل نہیں ہوتی، یعنی جس نے رہنا نہیں ہوتا بلکہ ختم ہو جانا ہوتا ہے، تو بلکہ مرنے کے بعد جتنی منزل کی جمع ہے، یہ جتنی بھی منازل انسان نے طے کرنی ہے ان سب کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ دیا ہے کہ ایک ایسی زندگی بھی آنی ہے، پہلے یہ زندگی ختم ہوگی، پھر اس کے بعد نئی زندگی کا ایک مرحلہ شروع ہوگا، اور اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو حقیقی معنوں میں مومنین اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ جہاں تک آخرت کے موضوع کی اہمیت کا تعلق ہے تو قرآن مجید کا تقریباً ایک تہائی حصہ یعنی ایک چیز کے 3 حصے کیے جائیں تو اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے جن عقائد کی تعلیم کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا، ان میں عقیدہ توحید اور رسالت کے ساتھ عقیدہ آخرت بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ قرآن مجید میں منکرین آخرت یعنی جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، منکرین آخرت کے شبہات کا انتہائی احسن انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا موقف تھا کہ زمین میں نیست و نابود ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی جب ہم نے مر جانا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں؟ تو ہمارے لیے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے شبہات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ ترجمہ: اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ اور یہ ویسے بھی اصول ہے کہ ایک چیز جو پہلی بار بنانی ہو تو پہلی بار بنانا اس کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور پھر جب اسی چیز کو دوبارہ بنایا جائے تو یہ اس پہلی بار کی بنسبت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں۔ جو ذات ایک کن کے ساتھ اتنے بڑے معاملات کو انجام دے سکتی ہے، اس کے لیے کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی جو چیز سرے سے ہے ہی نہیں اس کو وجود میں لے آنا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کا دوسری مرتبہ بنانا یا پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ وہی بات آ گئی۔ اس لیے انسانی عقل عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے کہ اچھے اعمال کا صلہ اور برے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا پرہیزگاروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا؟ یعنی جو لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی گناہوں سے بچتے ہیں، تو کیا ان کو ان کے اس کام کا صلہ نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو لوگ ساری زندگی جرم کرتے رہتے ہیں تو کیا ان کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ بالکل ملنی چاہیے۔ تو کیا اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا ہے؟ اور کیا اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں؟ جب انسان کی عقل اس پر غور و فکر کرتی ہے تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، یعنی آخرت نے قائم ہونا ہی ہونا ہے، جس میں
سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ موت کے بعد کی زندگی میں انسان جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ تو سب سے پہلا مرحلہ جو انسان کے مرنے کے بعد انسان کو پیش آئے گا عالم برزخ ہے۔ اب عالم برزخ موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اب برزخ کے معنی دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ترجمہ اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ کے احوال انسانی اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اچھے اعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گا، یعنی عالم برزخ کا جو مرحلہ ہے وہ اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان برائیوں میں مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کی زندگی گزارتا ہے، شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کی جو عالم برزخ کی زندگی ہوگی، عالم برزخ کا جو مرحلہ ہوگا وہ پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے حشر اور نشر۔ اب نشر کا معنی موت کے بعد زندہ کرنا، جبکہ حشر کا معنی حساب کے میدان اور پھر جنت اور دوزخ کی طرف لے جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ یوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی اسی طرح رہے کہ آپ کے اکثر اوقات میں یہ دونوں صحابہ کرام آپ کے دائیں بائیں موجود ہوتے تھے، لیکن جب پھر ان کی وفات ہو گئی، اب وفات کے وقت بھی ان کی زندگی ایسے ہی ہے، درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر ساتھ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر جب آخرت قائم ہوگی تو آخرت کے قیام کے وقت بھی اسی طرح ہی ہوگا، درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور دائیں بائیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ پھر مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے قبرستانوں کے مسلمان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ حشر میں لوگوں کے مراتب جدا جدا ہوں گے، یعنی ہر ایک کا مرتبہ الگ الگ ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اعلیٰ ترین ہوگا، کیونکہ وہ ایک تو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ایسے لوگ جو ساری زندگی گناہوں کے قریب نہیں گئے، اور دوسرے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم ہستیاں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تھا اور کسی کو بھی نبوت نہ ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نہ ہی کی جائے گی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار تھے۔ اس دن کافر سخت آزمائش میں ہوں گے اور منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ مقام محمود اور شفاعت۔ شفاعت کا معنی ہے سفارش کرنا۔ اب شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی شفاعت کبریٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا، جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی، لوگ حساب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ لمبا واقعہ ہے حدیث میں کہ تمام لوگ کبھی کسی نبی کے پاس جائیں گے، کبھی کسی نبی کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے تاکہ یہ انتظار والا سلسلہ جو ہے یہ تو ختم ہو۔ پھر بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اور شفاعت کریں گے، اور اسی شفاعت کو اور حساب شروع ہو جائے گا، اور اسی شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے۔ دوسری شفاعت صغریٰ ہے، یعنی چھوٹی سفارش۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام و ملائکہ فرشتے، علماء یعنی صاحب علم لوگ جو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا دین حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن مجید اس کی تعلیمات پر عبور حاصل کیا اور اس پر عمل پیرا رہے، شہداء شہید لوگ
یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی، صالحین نیک لوگ قرآن مجید اور روزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت میں زور اور زبردستی نہیں ہوگی، یعنی کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا کہ کوئی آئے اور پھر زور زبردستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرے۔ اس طرح ہو بھی نہیں سکتا، اور اس طرح کا انسان کو اپنا خیال اور عقائد اور نظریات بھی نہیں بنانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا۔ اذن کا معنی ہوتا ہے شفاعت کی اجازت، اذن کا معنی اجازت ہے۔ اور عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ حقوق اللہ یہ نماز کا رہ جانا، روزے کا رہ جانا، یہ چیزیں، اور حقوق العباد یعنی لوگوں کے جو حقوق ہیں، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان کے ساتھ چیزیں خریدنا، ان سے چیزیں لینا، یا ان کے پیسے وغیرہ، یا ان کا کوئی زمین وغیرہ، اس طرح کی ساری چیزیں یہ حقوق العباد میں آتی ہیں۔ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ حوض کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے سیراب ہوگی، یہاں سے پانی پیے گی۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور مؤمنین کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ نوید کا معنی ہے خوشخبری۔ حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ اس کے بعد ہے میزان کا مرحلہ۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان ترازو نصب کی جائے گی، اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا، یعنی اتنا کھلا ہوگا جیسی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، یعنی جتنا کھلا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان موجود ہے، اتنا فاصلہ اس پلڑے میں موجود ہوگا۔ یہ میزان حق ہے، اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں گے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ بھی بڑی زبردست قسم کی بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر موجود ہے کہ ذرا برابر بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق سے زیادہ باری میزان میں کوئی چیز نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان صاحب ایمان بھی ہو۔ جنت اور جہنم، حساب کے بعد جنت اور جہنم کے مستحق اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور جہنم اللہ تعالیٰ کے قہار اور جبار ہونے کا مظہر ہے۔ جنت بے انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ترجمہ، اور اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ یہ جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی خوبصورتی کے بارے میں حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی آپ شروع والے سبق میں شاید آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ حدیث قدسی کہ وہ حدیث جس کے الفاظ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوں اور اس کا معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا ہے۔ یعنی اتنی خوبصورت ہے کہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جہاں عذاب کی مختلف کیفیات ہوں گی۔ ہر
مرحلے میں مختلف کیفیت کا ان کو عذاب دیا جائے گا۔ انسانوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر سزائیں دی جائیں گی۔ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا، لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے، پینے کو پیپ اور کھانے کو تھور دیا جائے گا جس کو وہ کھا پی نہیں سکیں گے۔ اس عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ انسان سوچے گا کاش موت ہی آ جائے، لیکن دوزخیوں کے سامنے، جہنمیوں کے سامنے موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ تھے ہماری ریڈنگ، اور اس کے بعد ایکسرسائز ہے، اور ایکسرسائز میں سب سے پہلے MCQs ہے۔ تو سب سے پہلے ہے مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل ہے، اس کا جواب ہے عالم برزخ۔ عقیدہ توحید اور رسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے، اس کا جواب ہے آخرت پر ایمان۔ نشر کا معنی ہے موت کے بعد زندہ کرنا۔ حشر کے دن کافر چل کر آئیں گے منہ کے بل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد مختصر سوالات ہیں۔ سوال ہے مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ جواب، مقام محمود یہ جو آخری لائن ہے مقام محمود اور شفاعت کی، جو پہلا پیرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے۔ اس سے اوپر والی جو دوسری لائن ہے، حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا، اسی شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے حوض کوثر کے بارے میں مختصراً بیان کریں۔ تو حوض کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے سیراب ہوگی۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ یہاں تک اس کا جواب۔ سوال نمبر 3 ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب ہے، یہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، جو اوپر والی لائن ہے جنت بے، جو آیت سے اوپر ہے ایک لائن، جنت بے انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ سوال نمبر 4 ہے میزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا؟ نصب کا معنی ہوتا ہے گاڑنا، تو یہ میزان کب گاڑا جائے گا؟ تو جواب ہے میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کی جائے گی اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ یہ میزان حق ہے، اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے عقیدہ آخرت پر ایمان کے 2 تقاضے لکھیں۔ جواب، عقیدہ آخرت پر ایمان کے 2 تقاضے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں۔ نمبر 2، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ تو یہ 5 سوال تھے مختصر، جن کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سوال نمبر 1 ہے تفصیلی عقیدہ آخرت پر جامع نوٹ لکھیں۔ تو یہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، پہلی لائن سے، جو پہلا پیج نمبر 15 ہے۔ اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ آپ نے لکھتے جانا ہے۔ آگے جو پیج نمبر 16 ہے، اس کی تیسری لائن، جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ یہاں تک اس کا جواب ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں، MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوال جو یاد کرنے والا ہے، ان کو آپ یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔